اس کے بعد ہماری بہن ہے شبنم انصاری، ان کا سوال ہے: السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال ہے کہ میری چھوٹی بیٹی نماز نہیں پڑھتی، اس کو بہت سمجھاتی ہوں پھر بھی وہ کہتی ہے کہ مجھے جو صحیح لگے گا وہ میں کروں گی۔ کئی بار وہ کفریہ شبد بھی بول دیتی ہے۔ اسے دین کی کوئی بھی بات بتائیں تو کہتی ہے آپ جانتی ہیں کیا ایسا ہوگا، مطلب قرآن حدیث کے بارے میں جو بتاتی ہوں پلیز کوئی دعا بتائیں جس سے وہ دین پر آ سکے، کوئی دم ہو تو بتائیں پلیز۔ اس کی سب عادتیں اچھی ہیں، پہلے وہ دین پر عمل بھی کرتی تھی، اب نہ جانے کیا ہو گیا ہے اس کو۔ تو جیسا ماحول چل رہا ہے، فتنوں کا دور ہے، اور جیسی کالج اور اسکول میں تعلیم دی جا رہی ہے، اب کالج اور اسکول چاہے اس کو چلانے والا کوئی بھی ہو، میں بذات خود ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، مشاہدے میں ہے میرے، کہ اب بچوں کو وہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جس سے بچے ارتداد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بہرحال یہ کہ یہ جو ہے آج کے ماحول ہی کا اثر ہے، بہت دکھ کی بات ہے یہ۔ تو سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں سے میں یہی عرض کرتا ہوں کہ دعا کریں ان کے لیے، اور جمعہ کا دن جمعہ کی نماز میں، اور اسی طرح اپنی تمام ان وقتوں میں جب آپ دعا کرتے ہیں خصوصاً دعا کریں ان کی بیٹی کے لیے کہ اللہ رب العزت اس کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور آپ سے میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ اپنی بیٹی کے لیے چند کام کریں۔ پہلا کام یہ کہ اس سے دین کے معاملے میں سختی سے بات نہ کریں، یا اگر سختی سے مراد یہ کہ اگر سختی سے آپ بات کریں تو آپ فل کنٹرول سختی سے کام کروا سکتے ہیں، تب تو درست ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور ممکن ہے اس دور میں ایسا نہیں کر سکتے تو آپ اس سے پیار اور نرمی سے بات کریں، دین کے متعلق جو بھی بات آپ کو عرض کرنی ہے اس کو بہت پیار سے سمجھائیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو صلاۃ الحاجت پڑھ کے اس کے لیے دعا کرنا ہے، کبھی کبھی آپ یا جتنا آپ سے ممکن ہو سکے، اگر آپ صلاۃ الحاجت روز پڑھ سکیں تو روز پڑھیں۔ صلاۃ الحاجت پڑھنا ہے، اس کا طریقہ کوئی الگ سے نہیں ہے، جیسے اور نفل نماز پڑھی جاتی ہے ویسے ہی جو ہے سمپلی طریقہ ہے، آپ جو ہے صلاۃ الحاجت پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ صلاۃ الحاجت کے بعد اپنے لیے دعا مانگنے سے پہلے ایک دعا پڑھنی ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، وہ دعا میں آپ کو انشاءاللہ اسکرین پر بھی شو کرا دوں گا اور آپ کو پڑھ کر بھی سنا دوں گا۔ وہ دعا آپ کو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کے لیے اپنے بیٹی کے لیے دعا کرنا ہے۔ تو یہ آپ کو جتنا آپ کو ہو سکے، اگر ڈیلی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، نائٹ میں کر لیں یا کسی بھی وقت میں مکروہ وقتوں کے علاوہ، تو ڈیلی کر لیں۔ اگر ڈیلی نہیں کر سکتے تو جتنا ممکن ہو سکے آپ سے کر لیں ایک کام۔ اچھا، دوسرا کام یہ ہے کہ آپ کو ڈیلی روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد ایک ورد کرنا ہے اور اس کے بعد دعا کرنا ہے۔ وہ ورد کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ کو 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے شروع میں، اور ایسے ہی آخر میں بھی آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، اور ایسے ہی عصر کی نماز کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنا ہے 11 مرتبہ شروع میں اور 11 مرتبہ آخر میں پڑھنا ہے۔ اب اس کے بیچ میں کیا پڑھنا ہے؟ تو اس بیچ میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وہ آپ کو پڑھنا ہے، اور وہ قرآن کریم کی آیت ہے اصلح لی فی ذریتی۔ اس آیت کو آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد آپ پڑھیں گے 11 مرتبہ درود شریف، پھر اس کے بعد 100 مرتبہ اصلح لی فی ذریتی، اور پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ دعا مانگیں گے اپنی بیٹی کے لیے۔ یہی عمل آپ کو عصر کے بعد کرنا ہے، اور صلاۃ الحاجت آپ سے جتنا ممکن ہو سکے وہ کرنا ہے۔ ایک کام اور یہ کریں، آپ اس کو دین کی تعلیم کسی طرح سے، چاہے وہ آپ سے سننے کو تیار ہو جائے تو آپ کے ذریعے، یا اپنے گھر کے کسی بھی فرد کے ذریعے جس سے وہ مانوس ہو، جس سے وہ انسیت رکھتی ہو، جس سے اس کا تعلق ہو، اس کا کوئی فرینڈ ہے، کوئی قریبی رشتہ دار ہے، جو بھی جس سے وہ زیادہ کلوز ہے، اس کے ذریعے سے اس کے پاس تک عقائد اسلام کے عقائد کی تعلیم کسی طرح پہنچائی جاتی رہے تاکہ اس کا ایمان صحیح سلامت رہے۔ اور ہم بھی انشاءاللہ دعا میں اپنی یاد رکھیں گے ضرور، خصوصی دعاؤں میں، اور آپ سب بھی جو لوگ سن رہے ہیں وہ اس کو جو ہے ان کی بیٹی کو یاد ضرور رکھیے گا۔